بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تازہ خبر تو وہی ہے جو شاید آپ میں سے بعض نے سنی۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ پینل جو ہے وہ سارے کا سارا جیت گیا ہے، کلین سویپ ہے۔ آصف نسوانہ نے صدارت کا الیکشن لڑا، 7005 ووٹ لیے، 7000 سمجھیے، اس سے 5 زیادہ ہیں، اور 6400 لیے دوسرے نے، ثاقب اکرام گوندل صاحب نے، اور نائب صدر کے لیے عبد الرحمن رانجھا صاحب نے لیے 8255 ووٹ۔ 13000 ووٹوں میں سے 8200، کل جو ووٹ ڈالے ہوئے 13000 ہیں، 602، 13602۔ اور سیکٹری پہ فرق الیاس چیمہ جیت گئے 6883 ووٹ کے ساتھ۔ فائنانس سیکٹری ان کا ویسے ہی بلا مقابلے ہو گیا ہے جی، حام بن شعیب۔ عمران خان کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو ٹویٹ کیا ہے وہ میر شرافت نے، میسج کیا ہے جنہوں نے مریم نواز کو شکست دی تھی کہ بہت بری حالت ہے، انہیں اس کی کوٹھری کو اور باہر کی جگہ کو میٹھے پانی سے دھویا گیا ہے، یعنی شوگر ڈال کر، اس میں ہزاروں کیڑے مکوڑے آ گئے ہیں، اور ٹھنڈا کھانا دیا جا رہا ہے، سوکھی روٹی دی جا رہی ہے، اور کوئی اس کی طرف جا نہیں سکتا سوائے کھانے کے بعد کانسٹیبل جاتا ہے سوکھی روٹی اور ٹھنڈا کھانا لے کر، اور پانی نہیں ہے، کل رات بھی نہیں تھا، آج دن میں بھی نہیں تھا، اور سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ واش روم کا اندر والا پائپ بند کر دیا ہے جس سے گندگی جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور فوری ایکشن لینا چاہیے۔ ایک یہ تو ان کا دعویٰ۔ دوسری طرف بعض ذرائع جو عمران خان کے حامی ہیں، مخالف نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ڈس انفارمیشن ہے۔ اب کوئی ملے ان سے، اندیشہ تو ہر وقت رہتا ہی ہے، وکلاء ان سے ملیں، ان سے بات کریں تو بات صورتحال واضح ہو۔ خان صاحب خود ہی کچھ بتائیں کہ بڑی افواہیں اڑتی ہیں اور یہ اڑتی ہی رہیں گی اگر یہ صورتحال ہو۔ اب ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، پہلی خبر جو تھی وہ یہی آئی تھی کہ بہت تنگ کیا جا رہا ہے، بس پھر فوراً ہی ایک صاحب نے وضاحت کی، اور وہ عمران خان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں، ان کے بلکہ پرجوش ہیں، بلکہ زیادہ ہی حامی ہیں بہت۔ فیصل چودھری نے البتہ یہ بتایا ہے کہ بیٹوں سے بات کرا دی گئی ہے، اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ پہلی اطلاع شاید درست نہ ہو۔ اب جناب شہباز شریف صاحب نے پھر اعلان کر دیا کہ ان کا نام بدل دیا جائے۔ کوئی بات کلیشے میں گفتگو کرتے ہیں، سوچے فکرے، شبانہ روز محنت، میرا نام بدل دیں اور وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ بھی کہا خدا کے قسم میں باہر جاتا ہوں تو میں دعا کرتا ہوں وہ یہ نہ سمجھے میں مانگنے کے لیے۔ یہ مانگنے کا ذکر اتنی دفعہ وہ کر چکے، بھائی اس کو چھوڑ دیں یار۔ اچھا، کہا انہوں نے کیا ہے کہ اگر میں پاکستان کو معاشی طور پر بھارت سے زیادہ طاقتور نہ بنا سکوں تو میرا نام بدل دیں۔ آپ خود ہی بدل لیں جناب، اپنا نام خواب فروش رکھ لیں، کچھ رکھ لیں جو آپ کو پسند ہے، خوشحال خان رکھ لیں، اور اگر کھٹک قبیلہ آپ کو اون کر لے، اس کا حصہ بن جائیں تو خوشحال خان کھٹک ہی رکھ لیں۔ کوئی حد ہو گئی بھائی۔ آپ نے کہا میں 6 مہینے میں بجلی پوری نہ کروں میرا نام بدل دیجیے، اس میں 5 سال لگے، اور آپ کے بھائی نے کہہ دیا تھا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ نہیں، 6 مہینے میں نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے کہا میں زرداری کو لاہور، لاڑکانہ، کراچی، لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، تو کیا ہوا؟ آپ نے کہا میں سے غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ آپ مانگتے ہی رہے معافی، پھر آپ نے ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، پھر مریم نے کہنا شروع کیا میرے والد کے برابر ہیں اور وہ میرے بھائی ہیں بلاول، اور یہ اور وہ کو کہیں تو ٹک کے کھڑے ہوں، کوئی بات کر۔ انڈیا سے مقابلہ، انڈیا کو ترقی کا کو نسخہ سبھی کو معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے یہ نسخہ پاکستان سے لیا تھا، نسخے کو چاٹنا ہے، نسخے پہ عمل کرنا ہوتا ہے، پرہیز کرنی ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے۔ $400 بلین کے ان کے کم از کم ذخائر ہیں، اور 6% شرح ترقی ہے، 7 سے 6 ہو گئی ہے تو وہ پریشان ہے، آپ کی مائنس ہے۔ انڈسٹری ہے نہیں، انٹرنیٹ کو آپ سلو کر دیتے ہیں، یہ کام ہی نہیں کرنے دیتے۔ میرا تو نہیں انٹرنیٹ کام کرتا، دن میں بیشتر وقت نہیں کرتا، شاید کوئی خاص مہربانی ہو، ایون میسیج بھیجنا مشکل ہو گیا ہے۔
کل میسیج بھیجتے رہے، پرسوں نہیں گیا، کل بھی کوشش کی نہیں گیا، دوسرا ایک ٹیلی فون سے میسیج بھیجنے پڑے۔ اور $300 بلین کی ان کی برآمدات ہیں آئی ٹی کی، جو آپ کی بھی ہو سکتی تھی۔ $300 بلین کی نہیں تو ہماری $100 بلین کی تو ہو سکتی تھی، $50 بلین کی بھی ہوتی تو پاکستان واز آؤٹ آف کرائسس۔ آپ نے کام ہی نہیں کیا، باخیر باقیوں نے بھی نہیں کیا۔ زرداری صاحب سے تو خیر تو کوئی نہیں نا، ان کو تو ہر وقت جوڑ توڑ کی لگی رہتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی انہوں نے سازش سوچی ہے۔ مشرف کے زمانے میں بھی کوئی خاص کام نہیں ہوا، جو کرنے کے کام ہے وہ تو آپ میں سے کسی نے کیے نہیں، اور کہتے ہیں میں انڈیا سے زیادہ رہے۔ کون بے وقوف اس پہ یقین کرے گا نواز شریف صاحب؟ بھائی ادارے ہیں نہیں، پولیس چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم کا افتتاح کیا، بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے، یہ اچھی پیش رفت ہے یہ تو، مگر اس کے دوسرے پہلو ہیں۔ وہاں سے کراچی سے ٹرک چلتا ہے اور ترخم پہنچتا ہے یا چمن پہنچتا ہے، کتنی جگہ اسے روکا جاتا ہے، یہ پتہ نہیں چل سکتا۔ اگر پولیس ہی ٹھیک نہیں ہے، ٹریک سسٹم کچھ بتائے اور وہ کچھ، اور وہ ٹریک سسٹم تو یہ پتہ چلے گا جو ڈاکٹر سیٹل کمیشن قائم کیا تھا سپریم کورٹ نے، کہ بھائی یہ کتنے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دن میں ہی وہ ترخم سے واپس بھی آ گیا، مہر بھی لگ گیا، وہ جعلی مہریں ہوتی تھی، اور چمن سے بھی 1-2 دن میں واپس آ گیا، وہ اس سے 12 روپے کی آمدن بڑھ گئی۔ تو انہوں نے کہتے ہیں ٹپ آف آئس برگ ہے یہ، جو کچھ میں نے جو کچھ پتہ چلا ہے یہ بہت گہرا ہے۔ او بھائی وہ اتنے ٹائر منگواتے ہیں، اتنی گاڑیاں نہیں ہیں افغانستان میں، اگر 10 لاکھ گاڑیاں ہیں تو 10 لاکھ ٹائر منگواتے ہیں۔ کالی چائے وہاں پی نہیں جاتی، ہم افغانستان جاتے رہے ہیں، وہ کالی چائے اتنی بے تحاشا، الیکٹرانکس بے تحاشا منگواتے ہیں، اور بہت سی چیزیں منگواتے ہیں۔ آپ کا معاہدہ ہے ان کے ساتھ کہ ریلوے کے ذریعے سامان جائے گا، چند 10-20 کلومیٹر کی ریلوے لائن بنانی ہے، 30 کلومیٹر کی، وہاں اور باڑ لگا دی۔ باڑ پہ کیا باڑ پہ جی؟ اپنا پیٹرولنگ کہہ رہے تھے 500 گز پہ چوکی بنائیں گے اور پیٹرولنگ ہوگی، الٹا ایران سے اتنی پیٹرول کی اسمگلنگ بڑھ گئی، اس میں کئی ارب روپے، 1 ٹریلین، بعض لوگ کہتے ہیں $1 بلین کا خسارہ ہو رہا ہے، سرکاری خزانہ تو بھائی کوئی بات ہی آپ کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں مانگنے کے لیے جاتا ہے، یہ مانگنے کا بڑا ہی ذکر کرتے ہیں، اتنی کراہت ہونے لگی ہے۔ کوئی عمران خان نہیں جاتا تھا؟ عمران خان کے لیے آپ نے بارودی سرنگیں بچھائی تھیں، عمران خان کے لیے آپ سرکاری خزانے میں کچھ چھوڑ کے نہیں گئے تھے، اس نے زر مبادلہ کے ذخائر بلڈ کیے، اس کے باوجود بلڈ کیے، اس نے صرف $5 بلین لون لیا، باقی اس نے $26 واپس کیے، وہ اپنا بہت سے پیسہ واپس، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، سود واپس کیا آپ کے زمانے کا، زرداری صاحب کے زمانے کا لیا، انفیکٹ $5 بلین اس نے اپنا $5.5 بلین لون ہے جو کہا جا سکتا ہے، باقی تو واپس چلا گیا نا۔ تو زر مبادلہ کے ذخائر میں کتنا اضافہ کیا؟ آپ سے دگنے زر مبادلہ کے ذخائر وہ چھوڑ کر گیا، تو اس سے آپ کا کیا موازنہ؟ اس نے ڈیم بنائے، اس نے اور بہت سے کام کیے، اس نے کرونا کا ایسا مقابلہ کیا کہ آپ کے زمانے میں اس کا تصور ہے، آپ تو ویسے ہی گھبرا جاتے۔ تو ٹیکس آپ لے ہی نہیں سکتے، FBR میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پولیس آپ کے گھروں میں گھس جاتی ہے، سرمایہ کاری کیسے ہو سکتی ہے جی ان ماحول میں؟ اس ماحول میں کبھی سرمایہ کاری نہیں ہوتی، مقامی سرمایہ کار نہیں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار، وہ بیٹھ گئی بالکل ہی اپنا کنسٹرکشن کی انڈسٹری بھی اور وہ پراپرٹی کی بھی، اور حال آپ کا یہ ہے کہ وہ لین بچھائی اس کے لیے موٹر سائیکل سواروں کے لیے اور سائیکل والوں کے لیے، پہلی بارش میں دھل گئی جیسے میک اپ دھل جاتا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیکیدار نے تو اپنا LDA کہتی ہے کہ وہ رنگ ہی نہیں لگایا، امپورٹڈ وہ مقامی رنگ ایسے فضول سا لگا دیا، تو آپ اندھے تھے کیا؟ اصل چیز تو مانیٹرنگ ہی ہوتی ہے، آپ نے کام کیا، اس رنگ کی کوالٹی آپ کے انجینئر کیا کر رہے تھے، اس کو چیک کیوں نہیں کیا جا کے؟ اور اب کیا منصوبے ہیں جی؟ اس کا کوئی جواب نہیں، اس کے ٹھیکیدار ذمہ دار ہے، ٹھیکیدار وہ تو کہتے ہیں کہ پیمنٹ نہیں ہوئی، اگر نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے ہی نہیں، بلکہ اس کی تصویر چھاپیں اخبار میں، یہ ہے ٹھیکیدار، اور اگر نہیں لگا امپورٹڈ رنگ تو اس میں شامل ہوں گے اور لوگ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب کچھ آپ ٹھیکیدار پہ ڈال رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
وہ ایل ڈی کا عملہ کیا کرتا ہے اگر وہ نگرانی نہیں کرتا؟ اب وہ فرما رہی ہیں کہ ایک زیر زمین ریلوے کا منصوبہ ہے جناب ویلنشیا ٹاؤن سے لے کے تو ٹھوکر نیاز بیگ تک 600 ارب روپے کا. او اللہ کا بندو تمہیں کوئی سمجھائے، او خدا کا بندو 600 ارب روپے سے انڈسٹری لگے اگر معقول طریقے سے جیسے ایوب خان کے دور میں لگی تھی کتنی لاکھ جابس پیدا ہوں. پہلے ہم اس کو بھگت رہے ہیں اورنج ٹرین کو، اور 250 روپے کا قرضہ اس کی قسطوں کی واپسی، اس پہ 10-12 ارب روپے کی قسطوں کی واپسی، 10-12-20 ارب روپے اس پہ اپنا خسارہ کرایہ اس کا کم رکھا گیا ہے، اور 600 ارب روپے آپ اس پہ لگا دیں گے. کوئی ہوش کی بات ہے اس کی؟ جو معاہدہ موجود ہے ریلوے کا اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ ریل کے ذریعے سامان اور کمیشن کیوں نہیں بن سکتا مشترکہ پاکستان اور افغانستان کا؟ کس چیز کی کتنی ضرورت ہے؟ اس زمین سے گزر کے جاتا ہے، ہمارا یہ حق ہے کہ سمگلنگ ہو رہی ہے، ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جا سکتے ہیں کہ یہ سامان زیادہ منگواتے ہیں اور ہمیں نہیں اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ عدالت انصاف کرے اور وہاں یا مانیٹرنگ اس کی جائے. کمال ہے، سمگلنگ ہو رہی ہے، اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، سینکڑوں ارب روپے کا، اور کوئی نہیں. افغان تجارت کے نام پہ سینکڑوں آدمی پاکستان میں شاید ہزاروں تجارت کرتے. ایک افغان شہری کو پکڑا، اس کے نام پہ آرڈر دیا، وہ سامان جو ہے اگر سارا نہیں تو زیادہ تر یہاں اتار لیا گیا. ان میں سے کب کسی کو گرفتار کیا آپ نے؟ کب کسی کو سزا دیا؟ کب کوئی مقدمہ چلا ہے؟ کیا مانیٹرنگ ہوئی ہے؟ سر حکومت تو کام کر رہی نہیں ہے، بس حکومت کر رہی ہے اور تقریریں کر رہی ہے اور وعدے کر رہی ہے. ان کی جائیدادیں ضبط ہونی چاہیے. یہ اب بھی معلوم کیا جا سکتا ہے کتنے لوگ اس میں شریک ہیں انٹیلیجنس کے ذریعے، اور جتنے لوگ ہیں ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں. ملک کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں، اور آپ کو اس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں رکھا. وہ ڈیرہ غازی خان میں کھڑے ہو کے فرما رہے ہیں میں انڈیا سے بڑی اکانومی بنا دوں گا. آپ کے پاس صلاح الدین کے چراغ ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ اور کون احمق اس پہ یقین کرے گا؟ اصل میں پرواہ ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ملک کا، بعض وعدے ہیں. ادھر انہوں نے سیاحت کے فروغ کا اعلان کیا. جی محترمہ مریم نواز، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سیاحت کو فروغ دینا چاہیے. کہا ساری دنیا کو ہم پنجاب بلائیں گے. جناب والا مرکز کے بغیر یہ منصوبہ بن ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ٹورسٹ لاہور میں اترے اور جناب اٹک تک جائے، مری تک جائے، کوہالہ کے پل تک جائے اور صادقآباد تک جائے، اور بس. یہ مرکز کا منصوبہ ہونا چاہیے. بلوچستان میں دنیا کی قدیم ترین آبادی ہے، بلوچستان میں زیارت ہے، بلوچستان میں گوادر کا ساحل ہے، بلوچستان کے اپنے خاص کھانے ہیں، مہمان نواز لوگ ہیں. ویسے سیکورٹی کا کیا ہوگا یہ نہیں پتہ. آپ پختونخوا میں جو ہے گندھارا دور کی باقیات ہیں، بدھ مت سے ان کا تعلق ہے. سوئے سندھ موجود اڈو ہے وہاں پہ، کراچی جیسا شہر ہے وہاں پہ مکلی کا قبرستان ہے، وہاں پہ بہت جنگلات ہیں، کھجوروں کے درخت ہیں، مبہوت کر دینے والے باغات ہیں، اور بہت کچھ ہے. صوبہ کیا بنائے گا؟ کشمیر ہے، آزاد کشمیر، اس کی وادی نیلم کا شہر سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے. یہ گلیات ہیں پنجاب میں البتہ، اور شمالی علاقہ ہے جس کی جھیلیں ہیں، وہ جھیلیں جو اور کہیں نہیں ہیں، اور ایسا ٹھہراؤ اور سکون ہے جو دنیا میں اور کہ سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں ہے. بعض مناظر تو ایسے ہیں، پر راتوں رات آپ سڑکیں کیسے بنا لیں گے؟ اتنے ہوٹل کیسے بنا لیں گے؟ ایسے بندوبست کیسے کر لیں گے؟ ہاں جی، خیمے گاڑیں گے ان کے لیے. یہ جناب 27 کلومیٹر لمبی جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹرین ہوگی، اور یہ ویلنشیا ٹاؤن سے جناب جائے گی بابو صابو تک، جوہر ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گارڈن ٹاؤن، کلمہ چوک، علامہ اقبال ٹاؤن، اور فیصل روڈ سے گزرتی ہوئی. 3 سال کا منصوبہ ہے. منصوبے ہیں، بس خواب ہیں. بعض ایک دنیا شیخ چلی ہے. خوفناک خبر یہ ہے کہ افغانستان ہی نہیں، پاکستان سے ماہرین ارضیات جیولوجسٹ کو شمالی وزیرستان بھیجا ہے، وہاں کے معدنی ذخائر کا جائزہ لیں. یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، یہ ہمارے ایجنسیوں کو معلوم ہے.
منصوبہ کیا ہے کہ اس میں جو ہے دنیا کی بہت قیمتی معدنیات ہیں. یہ ایران سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور بلوچستان کے بہت سے حصے میں ہے, کچھ پنجاب میں بھی ہے, پاکستان میں ہمارے قبائلی علاقے میں ہے, پختونخوا میں ہے, کچھ حصہ افغانستان میں بھی ہے. وہ کیا خواب کیا ہے کہ جی اس پہ قبضہ کر لیا جائے, افغان طالبان یہ ٹی ٹی پی والے اس پہ قبضہ کر لیں اور یہ معدنیات نکالے جائیں. یہ کیا بچگانہ خواب ہے. پاکستانی فوج اتنی کمزور ہو گئی, فضائی بمباری سے تو اس کو اجاڑا جا سکتا ہے اگر وہ کہیں قبضہ کریں گے. قبضہ کیا وہ خاک کریں گے. لیکن لگتا یہ ہے کہ بھائی اس طرح کے منصوبے بن رہے ہیں, یا تو وہ خوفزدہ کرنے کے لیے بن رہے ہیں. حالانکہ وہ افغانستان امریکہ کے وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں کنٹرول ہی نہیں ہے طالبان کا, وہاں دہشت گرد پھل پھول رہے ہیں. اور کچھ چیزوں میں طالبان جو ان دہشت گردوں کے خلاف جو داعش وغیرہ ہیں, اسلامک اسٹیٹ سو کالڈ, وہ خراسان کیا ہے, وہ تعاون کرتے ہیں, کچھ میں وہ تعاون ہی نہیں کرتے. تو اگر نوبت یہاں تک آ گئی, اگر کوئی ایسا منصوبہ ہے, یہ انڈیا کی حمایت کے بغیر نہیں بن سکتا. صرف انڈیا اور اسرائیل دو ملک ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. امریکہ تو ہمیں کمزور رکھنا چاہتا ہے, برطانیہ بھی ہمیں کمزور رکھنا چاہتا ہے. ہمارے لوگوں کو خریدتے ہیں, مروب ہیں ویسے ہی ایک تو یہ, اور ان کی جائیدادیں ہیں وہاں پہ, اور ان کی سرپرستی کی جاتی ہے. پکڑے جائیں تو ان کو رہا کرایا جاتا ہے. بہرحال اب کوئی وضاحت آئے گی, کوئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوگی اور پھر پتہ چلے گا. حالت یہ ہے کہ بلوچستان میں خاص طور پر پختونخوا میں مرکز گریز رجحانات جڑ پکڑ رہے ہیں. کسی نے آپ کو روکا ہے کہ وہاں شفاف الیکشن کرائیں؟ جب بگٹی کی حکومت تھی, اختر مینگل کی حکومت تھی, تو امن تھا نا. بدامنی کب ہوئی؟ جب ایوب خان نے کارروائی کی, جب بھٹو نے کارروائی کی, جنرل مشرف نے کارروائی کی. بدامنی ہوئی, بات بہت آگے جا چکی ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. الیکشن کرائیں وہاں شفاف. سرفراز بگٹی کے بس کی بات نہیں, ہم انہیں جانتے ہیں, بہت دفعہ ان سے ملے ہیں. مطلب بچوں جیسا ان کا ذہن ہے, اتنا چھوٹا سا. ان کو تو ایک عہدے کا شوق ہے, بڑے ہو کے میں وزیر اعلیٰ بنوں گا, نہ ان کی نمائندگی ہے. جب شفاف شاید مہرنگ بن جائے بلوچستان کی وزیر اعلیٰ, کیا خطرہ ہے آپ کو؟ جس کے سٹیکس ہوتے ہیں, جس کا مفاد ہوتا ہے, وہ پھر امن قائم کرتا ہے. فوج ان کی مدد کر سکتی ہے, تربیت کر سکتی ہے. اور یہ جو بنائی ہوئی ہیں وہاں پہ عجیب و غریب تنظیمیں, ان کو ختم کریں. اور پولیس 2002 میں اس کا فیصلہ ہو گیا تھا, 10 ارب روپے خرچ ہو گئے تھے. اور پولیس کا اس کی تربیت بہتر کریں, اس کا دائرہ کار وسیع کریں, انہیں کام کرنے دیں. یہی ایک نسخہ ہے, اور کیا ہے. آپ نے رویہ اختیار کر رکھا ہے, اس سے آپ سخت جان بلوچوں کو اور پختونوں کو مروب کر کے اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, پہلی بارش سے وہ رنگ اڑ گیا, اس کا تو میں نے ذکر کر دیا ہے. ہیں جی, ایک بہت المناک خبر یہ ہے, اگر یہ سچی ہے تو حیرت انگیز ہے. مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات نے جنوبی افریقہ کو پیشکش کی ہے کہ اگر عالمی عدالت میں وہ اسرائیل کے خلاف اپنا مقدمہ واپس لے لے, جو اس نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے اسرائیل کے خلاف, اور وہاں اس کے خلاف فیصلہ آلریڈی انٹرنیشنل کرائم کورٹ جو ہے وہ نیتن یاہو کے وارنٹ جاری کر چکی ہے, مقدمہ کا اس کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے, اسی لیے پریشان ہے. اگر مقدمہ واپس لے لے مبینہ طور پر, امارات نے کہا ہے, تو ہم وہاں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود, اگر یہ خبر سچی ہے. جنوبی افریقہ آپ کے لیے لڑ رہا ہے, یورپ اور امریکہ میں زیادہ مظاہرے ہوئے ہیں جہاں ناانصافی ہوئی ہے غزہ پہ, اور مسلمان ملک جو ہیں وہ لمبے تان کے سوئے. انہوں نے ہینڈ آؤٹ پھینکے ہیں غزہ میں کہ کوئی تمہیں بچانے کے لیے آئے نہیں. عرب ممالک ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں مدد کر رہے ہیں, ہمیں سرمایہ اور اسلحہ دے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے, قدرت کے اپنے منصوبے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے, اس کا نام وہ منصوبہ کینیڈا والا پروان چڑھا. چین اور روس سے وہ تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے, نہ غزہ والا. غزہ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں, وہ ایرانی میری بات ہی نہیں مانتے, اردن والے مصر والے کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک چیز انلاجیکل ہے, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب سی کیو براؤن چیئرمین تھے جوائنٹ چیف آف ایئر فورس کے، ایئر فورس کا فضائیہ چونکہ بہت بڑی فوج ہے تو اس کا الگ سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہوتا ہے، تو سی کیو براؤن ان کی بڑی تعریف کی جاتی تھی کہ وہ نسلی اور صنفی امتیاز سے بالا تر ہیں، اور ایک فائٹر پائلٹ کی حیثیت سے بھی ان کی بڑی کہا جاتا تھا کہ ایسا آدمی کم آیا ہے امریکی تاریخ میں، مگر ان کو برطرف کر دیا، دو اور دوسرے عہدیداروں کو برطرف کر دیا۔ 5000 آدمی کہتے نکالوں گا میں اس میں فوج میں سے، تو اب ابھی ان کا جانشین نامزد نہیں ہوگا، فوری طور پہ عہدے چھوڑ دیں، اور لگتا ہے کوئی دیوانگی سی ہے، اور اب سینٹ توثیق کرے گی، جو نیا آدمی وہ نامزد کریں گے اس کی، اور توثیق نہیں کرے گی تو نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جمہوریت۔ پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن جماعتوں اس کو وسیع تر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، الائنس کو۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتیں حکومت مخالف محاذ کو، اور ملاقاتیں جاری ہیں۔ ابھی وہ تین روزہ دورے پر سندھ روانہ ہوئے ہیں۔ اچکزئی صاحب ہیں، اور سلیمان اکرم راجہ ہیں، اسد قیصر ہیں، صاحبزادہ احمد رضا ہیں، اخونزادہ حسن ہیں، بی این پی مینگل اور مجلس وحدت المسلمین کے رہنما بھی شامل ہیں۔ کاروباری لوگوں سے بھی ملیں گے، وکیلوں سے بھی ملیں گے، اور جی ڈی اے سے، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس، وہ پیر صاحب کی مرضی پہ منحصر ہے، کیونکہ اس میں سب سے اہم تو وہی ہیں، پیر صاحب پکارہ شریف کی۔ جو چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں اطلاعات مختلف، جو قابل اعتماد سرکاری اخبار میں تو یہ کہتا ہے کہ اس نے چیف جسٹس صاحب نے کہا انہوں نے کہ وہ سسٹم کا حصہ بنے، مگر پی ٹی آئی کے بہت قابل اعتماد ذرائع اپنا نام نہ بتانے کی شرط پہ، ایک صاحب نے تو اپنا اعلانیہ بھی کہا مگر کچھ نے نام نہ بتانے کی شرط پہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کے آخری اجلاس میں شریک ہونا چاہیے تھا، جو پچھلے دن ہوا تھا، جس میں ججوں کی تقرریاں ہونی تھی، تو ممکن ہے بعض تقرریاں مختلف ہوتی۔ اب اس کا یہ ترجمہ کہ سسٹم کا حصہ بنے، یہ تو سمجھ میں نہیں آیا، مگر سرکاری اخبار میں کا کیا ہے جو انہیں بتایا جاتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ علی ظفر صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کھل کر تحفظات کا اظہار کیا، بات مکمل کی، کوئی چیز چھوڑی نہیں، مگر شروع میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ گفتگو اگر نہیں کریں گے کہ وہ سنیں گے تو سب کچھ، مگر جواب نہیں دیں گے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا ہے جی۔ مجبور ہیں اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں جی، اور کہنا چاہتے بھی ہیں کہہ بھی نہیں سکتے۔ کیا مجبوری آن پڑی ہے، کیا یہ سسٹم ہم نے بنا لیا ہے، کیسی دلدل ہم نے کھڑی کی ہے، اس میں پھنس گئے ہیں۔ او بھائی، یہ جامع سچاک بدل لینے میں کیا تھا؟ فیض نے کہا تھا مہلت ہی نہ دی فیض کبھی وقع گری نے۔ ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے، ایک نظام کی ضرورت۔ ایک دفعہ وہ اس وقت وہاں جمہوریت نہیں آئی تھی، تو نیپال کے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا، ایک سرکاری افسر سے میرے دوست تھے، کہ ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کے یہاں بادشاہ تھا؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو ایک سسٹم ہوتا ہے نا، ایک بادشاہ ہے، اس کے مشیر ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں، آپ کے یہاں تو کوئی سسٹم ہے ہی نہیں۔ ایک نظام کے تحت گھر چلتا ہے، ایک نظام کے تحت کاروبار چلتا ہے، ایک نظام کے تحت ادارے چلتے ہیں، ایک نظام کے تحت ملک چلتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔